ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے تمام اہل کتاب کے بارے میں یہ بات بتائی، جتنے اہل کتاب کو اللہ نے کتابیں عطا کی ہیں، وہ کتابوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کے ہدایت کے فیصلے فرمائے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ نے کتاب کے ذریعے سے جو لوگ اللہ کی رضامندی کو رضامندی کی تابعداری چاہتے ہیں اور سلامتی والے راستے چاہتے ہیں، ان کی رہبری کے اللہ نے فیصلہ کیا تاکہ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی جانب لائیں، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے. پتہ چلا کہ جتنے لوگ کتاب پڑھنے والے ہیں وہ سب کے سب ظلمات سے نور کی طرف نکلنے والے نہیں ہوتے اللہ کے حکم کے بغیر. اللہ کا حکم جب شامل حال ہوگا، اللہ کا حکم جس وقت ان بندوں کی محنت کے ساتھ جڑے گی، جب اللہ کی ہدایت ان کے ساتھ جڑے گی، تب جا کر وہ احباب قرآن، تورات، زبور، انجیل پڑھنے والے ہدایت پا سکیں گے. اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہی لوگ جو ان تمام کتابوں کے پڑھنے والے اس کے اندر سے کیڑے نکال کر گمراہ ہو جائیں گے. پتہ چلا قرآن پاک پڑھنے والوں کی نظر کے اعتبار سے ان کے ہدایت پر فیصلہ ہے. اگر کوئی قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر اس کے تابع دار بننے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے. جیسے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو بھی اللہ کی رضامندی کی اتباع، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ کے طرف سے اس بندے کی رہبری ہوگی، وہ بھی سبل السلام، سلام تک کے راستے. سلام کہتے ہیں اصل میں جنت کو، سلام کہتے ہیں جیسے اللہم انت السلام ومنک السلام. سبل السلام یہاں کیا مطلب؟ یعنی جنت کے راہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کو دار السلام کہا، تو گویا سلام کے تمام راہیں، سلامتی کے تمام راہیں، جتنی دنیا اور آخرت میں سلامتی ہیں، ان سب کے راہوں کی اللہ رہبری کرے گا. اور پھر وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ صراط مستقیم جس کا ہم ہر نماز میں مطالبہ کرتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. اس صراط المستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رہبری ہے. تو اس سے یہ سبق دیا جا رہا ہے، کتاب کا
جوڑ، کتاب کا رشتہ، کتاب سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا؟ ہر کتاب کے ساتھ کتاب سمجھانے والے کو بھی بھیجا۔ جیسے آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں صرف عطا نہیں کی، نبیوں کو کتابیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے، داؤد علیہ السلام کو زبور دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیے، اسی طریقے سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو گویا اللہ نے کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کا رشتہ اس لیے جوڑا ہے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھا دیں بھئی کتاب کے ساتھ جب صاحب کتاب ہوں گے تبھی تو کتاب پڑھا کر سنائیں گے، تبھی تو کتاب سمجھائیں گے، تبھی تو کتاب کا منشا بتائیں گے کہ کتاب سے مراد کیا ہے، کتاب میں بتائی ہوئی باتوں کا مطلب کیا ہے۔ یہ سب بتانے کے لیے، منشأ خداوندی کو بتانے کے لیے پیغمبر خداوند تشریف لایا کرتے تھے، تاکہ اللہ کا پیغام اللہ کے رسول سمجھایا کریں، اللہ کے نبی سمجھایا کریں۔ تو چنانچہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی مشیت کو، اللہ کے جو کچھ مطالب ہیں، مفاہیم ہیں، وہ سمجھایا کرتے تھے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ماننے کی عادت نہیں تھی، جیسے کہ اس وقت دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 25 کو کرسمس ہے، ذرا اس کے سلسلے میں بھی سنتے چلو۔ لقد کفر الذین قالوا، جب کتاب لے کر تشریف لائے انبیاء رسول تو کافر لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، لیکن ان لوگوں نے محبت میں غلو کرتے کرتے، عقیدت میں غلو کرتے کرتے اور رشتے میں غلو کرتے کرتے انہوں نے کیا کہا؟ ارے اللہ کون ہے جانتے ہو؟ اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، تم جس کو اللہ اللہ کہتے ہو وہ کون ہے؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن مریم کہا وہ کیا ہوئے؟ کافر ہو گئے۔ تو پتہ چلا جیسے کہ آج کل لوگ اہل کتاب سے نکاح کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی یہودی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی نصرانی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی اہل کتاب جب موحد تھے تب ان سے نکاح کرنا جائز تھا، جب کافر ہو گئے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے یہاں قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ کافر ہو گئے، وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ چنانچہ اس وقت کرسمس میں آپ دیکھیں کہ وہ انفنٹ جیسس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں جناب خدا کسے کہتے ہیں؟ خدا از اول تا آخر ہونے والے کو خدا کہتے ہیں۔ خدا اسے نہیں کہتے جو 2022 میں نہیں تھا 2023 میں آ گیا۔ جو خدا اسے نہیں کہتے جس کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑے، میرا خدا کہاں، میرا خدا کہاں، میرا خدا کہاں۔ خدا کو کہیں تلاش کرتے ہیں؟ وہ خدا تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ خدا کی شان کیا ہے؟ خدا کی شان اللہ نے سورہ اخلاص میں بیان کیا، لم یلد ولم یولد، خدا نہ پیدا ہوتا ہے نہ خدا سے کوئی جنم لیتا ہے۔ صاف واضح ہو گیا، خدا پیدا ہونے والے کو خدا ہی نہیں کہتے۔ جب پیدا ہونے والا خدا ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تم کہتے ہو کرسمس میں پیدا ہوئے، بھئی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، خدا کہیں پیدا ہوتا ہے؟ اور جب خدا پیدا ہوا ٹھیک ہے، تو خدا کی ماں تو خدا سے بڑھ گئی، خدا کی ماں
اور تم کرتے کیا ہو؟ تم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خدا مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے روح لے کر حضرت جبریل امین تشریف لائے، ان کو بھی خدا مانتے ہو۔ گویا 3 خدا مانتے ہیں، ثالث ثلاثہ قرآن نے نقل کیا۔ تو پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا آپ ذرا بتائیے کیا آپ خدا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت ماں کے گود میں تشریف لائے اور ان کو لے کر جب پبلک کے سامنے لایا گیا، بنی اسرائیل کے سامنے لایا گیا، خود جب لوگوں نے الزام لگایا عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ پر کہ تو فاحشہ بن گئی، نعوذ باللہ تو ایسی بن گئی ویسی بن گئی، الٹی سیدھی باتیں انہوں نے کسی، تو حضرت اللہ نے یہ حکم دیا مریم کسی کو تو کوئی جواب نہ دے، اشارہ کر دے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اشارہ کر دیا جو کچھ پوچھنا ہے ان سے پوچھو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا جملہ جو کہا وہ یہی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ گویا نکلتے ہی پہلا جملے میں تمام عیسائیوں کو جواب دے دیا، تم غلط ہو، تم مجھے خدا کہتے ہو، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں نبی ہوں، خدا نہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام بندے جا کر عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ ذرا سفارش کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ارے بھائی میں سفارش کہاں سے کروں، لوگوں نے تو مجھے خدا بنا لیا، اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا ارے بھائی عیسیٰ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ لوگوں کو جا کر کہا کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ کیوں بھائی آپ نے جا کر کہا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ کہ میں خدا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں ایسی بات؟ کیسی جرأت میں کر سکتا ہوں کہ میں ایسی جرأت کر ہی نہیں سکتا جو جرأت لوگوں نے کی ہے۔ میں کیا کہتا تھا؟ یا اللہ آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کہتا تھا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، جب کہیں گے کہ آپ کیا لوگوں سے یہ بات کہی کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، جیسے کہ یہاں پر آیت میں ہے سورہ مائدہ ہی میں، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو یہ بات کہ تم لوگ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ کیا تم نے کہا تھا؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ تم لوگ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، اللہ کو چھوڑ دو، تم نے کہا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ جس کا میں حقدار ہی نہیں ہوں ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ جانتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن لوگوں کو بتانا ہے۔ عیسیٰ نے دعوت دی کچھ، تم نے سمجھا کچھ، عیسیٰ نے کہا کچھ، تمہارے دماغ میں بیٹھا کچھ، عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کچھ اور تم نے دماغوں میں بسایا کچھ۔ پھر کیا کہیں گے؟ فرمایا ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں یہ بات کہا ہوتا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں کہا۔
پھر تعلم ما فی نفسی، یا اللہ میرے دل میں کیا ہے وہ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، آپ ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ آپ کے دل میں اس سلسلے میں کیا ہے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح پتا ہے میرے دل میں کیا ہے، میں کیا ہوں۔ پھر انک انت علام الغیوب، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث علیہ سکتے ہیں کہ آپ تو تمام غیب کی باتوں کو جاننے والے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عیسائی جو اس وقت افواہیں اڑاتے ہیں، اس کا قرآن نے ماشاءاللہ بڑے کھلے انداز میں جواب دیا ہے، جس کو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 116 میں اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ قرآن نے جو جواب دیا ہے وہ جواب واقعتاً سمجھنے کا جواب ہے۔ اس وقت میں آپ حضرات ماحول میں رہتے ہیں، جس ماحول میں لوگ کرسمس وغیرہ کی مبارکبادی دیتے ہیں، بس ہم لوگ اس مبارکبادی کو قبول نہ کریں۔ یعنی کیا مطلب قبول نہ کریں؟ یعنی وہ مبارکبادی ہم اپنے طرف سے ان کو نہ دیں۔ انہوں نے مبارکبادی دی، ہم بھی اتنا کہنا ہے مبارک، صرف مبارک کو کہہ دینا، زیادہ اس سلسلے میں اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا۔ خیر، حدیث علیہ السلام کا یہ پیغام پوری امت کو پہنچا دینا۔ ما قلت لهم، میں نے جو کہا ان لوگوں سے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، الا ما امرتنی بھی، جس کا آپ نے مجھے حکم دیا وہی میں نے ان سے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یا اللہ میں ان کے درمیان جب تک زندہ رہا، حاضر رہا، میں ان کو اللہ کی عبادت، تیری عبادت کی طرف بلاتا رہا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ما دمت فیہم، یعنی جب تک میں ان کے درمیان رہا تب میں ان کی نگرانی کرتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا، کہتے ہیں کنت انت الرقیب علیہم، آپ ان کے نگران ہیں۔ اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا آپ جانتے، مجھے اٹھانے کے بعد میری قوم کیسے بدل گئی، ان کا عقیدہ کیسے خراب ہوا، یہ کیسے بگڑ گئے، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، آپ ہر چیز پر شہادت دینے والے ہیں، یعنی ہر چیز پر آپ حاضر ہیں، ہر جگہ پر آپ حاضر ہیں، ہر چیز کو آپ جانتے ہیں، اس لیے آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ صاف طریقے سے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر قیامت تک کے عیسائیوں کو جواب دے دیا، تم لوگ مجھے بدنام کرنے والے ہو، تم لوگ مجھے بدنام کرنے والے ہو، تم نے میری دعوت کو تباہ کیا، تم نے میری دعوت کو بدل دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو صحیح عقیدے والا بنائے، اور عقیدے کی خرابی سے اللہ سب کی حفاظت کرنا۔ لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله۔